لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین کرام، سیرت کورس میں ایک سلسلہ درس ہے عادت عبادت کیسے بنتی ہے. آج اس کا ہم 14واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں. اس سبق کا عنوان ہے ہمسائے کے حقوق و آداب. انسان کی عادات میں ایک عادت ہے، وہ اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا. انسان ان سے ہے اور یہ مانوسیت چاہتا ہے، ہمیشہ مل جل کر رہنا چاہتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے بہت کم ایسے انسان ہوں گے جو جنگلوں میں بالکل الگ تھلگ رہتے ہوں. وہ پچھلی قوموں میں کچھ لوگوں نے رفاہیت اختیار کی تھی، لیکن عام طور پر انسان ہمیشہ ایک محلے کی صورت میں، گاؤں کی صورت میں، شہر کی صورت میں وہ اکٹھے مل جل کر رہتے ہیں. تو جہاں بھی اس کی رہائش ہوگی اس کے چاروں طرف اس کے ہمسائے ہی ہمسائے ہیں. اس کی پھر 3 قسمیں جو ہے وہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اشارہ کیا گیا ہے. ایک تو وہ رشتہ دار ہیں جو اس کے قریبی رشتہ دار، یعنی ایسے ہمسائے جو اس کے رشتہ دار بھی ہیں، تو ان کا باقی ہمسایوں سے زیادہ حق بنتا ہے، ڈبل حق بنتا ہے، ایک ہمسائے ہونے کا اور دوسرا ان کا رشتہ دار ہونے کا. اسی طرح کچھ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہمسائیگی میں رہتے ہیں لیکن ان سے آپ کا رشتہ نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، اجنبی ہے. یعنی کوئی برادری سے، کوئی خاندان سے ان کا تعلق نہیں، صرف آپ کے گھر کے ساتھ ان کا گھر ہے. تو ایسے بھی کچھ ہمسائے ہوتے ہیں. تیسری قسم وہ ہے کہ جو عارضی طور پر تھوڑی سی دیر کے لیے آپ کی ہمسائیگی میں بیٹھے ہیں. جیسے آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، تو ہر آدمی کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کے عارضی ہمسائے ہیں. اسی طرح اگر کسی سواری پہ سفر کر رہا ہے یا کسی جگہ کسی چیز کا انتظار کر رہا ہے اور وہ بیٹھا ہے، تو جتنے انسان اس کے ارد گرد ہیں وہ سب اس کے ہمسائے ہیں. ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنے اصولوں کے مطابق وہ رویہ رکھتا ہے، تو ایسا رویہ رکھنا اس کی ایک عادت سمجھی جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کے دین نے ہمیں اس معاملے میں بھی کوئی محروم نہیں کیا، بلکہ بہت سارے احکامات بتا کر ہمیں اس عمل کو بھی عبادت بنانے کا طریقہ بتا دیا کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس رشتے کو اور اس عارضی طور پر جو ہماری ہمسائیگی کا ایک تعلق ہے اس کو اگر ہم نبھائیں گے تو ہمارا یہ عمل پھر عادت نہیں رہے گا بلکہ عبادت بن جائے گا. اس کے کون کون سے تقاضے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آدمی کو اچھا پڑوسی اختیار کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اربع من السعادہ، بندے کے نیک وقت ہونے کی 4 علامتیں ہیں، 4 اس کی صورتیں ہیں. المرأة الصالحہ، ایک اس کو نیک بیوی مل جائے، بندہ بڑا خوش وقت ہے، نیک وقت ہے. المسکن الواسع، اس کو کھلا گھر مل جائے، اس کے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے. والجار الصالح، نیک پڑوسی مل جائے، یہ بھی اس کی بہت بڑی خوش بختی کی علامت ہے. اور فرمایا کہ والمرکب الحنی، اس کو سواری بھی آرام دہ مل جائے تو آدمی کی ساری زندگی خوش بختی میں گزر جاتی ہے. گھر جائے تو وہاں بھی نیکی کا ماحول، پڑوس میں آئے وہاں بھی نیکی کا ماحول، سواری پر بیٹھے تو وہ بھی بڑی آرام دہ، اور گھر جو ہے وہ بڑا کھلا ہو، کسی قسم کی تنگی نہ ہو.
تو یہ بندے کی نیک وقتی کی علامت ہے۔ تو اس لیے جب بھی آدمی پڑوس کا انتخاب کرے تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میرا پڑوسی نیک ہو۔ کہتے ہیں نیکوں کی صحبت سے، ان کے پاس رہنے سے آدمی کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر پڑوسی نیک ہوگا، وہ نیکی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، نماز پڑھے گا، دین کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پڑوس والا دیکھا دیکھی اس کے ساتھ بھی نیکی میں چل پڑے گا۔ تو اس لیے نیک پڑوس کو آدمی اختیار کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی رہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے جو انداز اپنایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ۔ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرے۔ یعنی یہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک بہت اہم تقاضا ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں وہ بہتر سے بہتر کرتا رہے، اس میں کسی قسم کی اس کی حد تلفی نہ ہو۔ اور خاص طور پر جو تیسرے نمبر پر لکھا ہے کہ تکلیف نہ دینا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کرتے ہوئے یہی انداز اپنایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، یعنی اس کو تکلیف سے محفوظ رکھتا۔ اور ایک عام بڑی مشہور حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حقیقت میں مسلمان ہے ہی وہ شخص جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس لیے اس بات کا خوب اہتمام رکھنا کہ میری کسی بات سے، کسی عمل سے، کسی طور طریقے سے آنے جانے میں، کسی طرح رہنے سہنے میں کوئی میرے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے پڑوسی کے کسی عمل سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صبر سے کام لینے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے سیرت طیبہ کے مختلف واقعات میں سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آپ کے دشمن رہا کرتے، رشتہ دار بھی تھے اور دین کے اعتبار سے دشمن بھی تھے۔ بعض اوقات آپ کی ہڈیاں پک رہی ہوتی تھی اور وہ کوڑا کرکٹ لا کر اس میں پھینک دیا کرتے تھے، پھر اس کو بند کرنے کے لیے پتھر کا ڈھکن بنانا پڑا۔ تو اتنی زیادہ تکلیف آئی، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا جیسا وہ کریں گے ایسا ہم کریں گے، ہم بھی کوڑا کرکٹ لا کر ان کی ہڈیاں میں ڈالتے ہیں، نہیں، ان کی تکلیفوں پر صبر کر کے دکھایا اور امت کو بھی یہ سکھایا ہے کہ اگر پڑوسی کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں صبر سے کام لینا۔ اسی طرح اس کے پڑوس کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ عام استعمال کی جو چیزیں ہیں، کبھی نمک لینے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی پانی لینے آ جاتے ہیں، جو عام ایک استعمال کی چیزیں ہیں، یا کوئی اور برتن لینے آ جاتے ہیں، تو اس پر کسی قسم کی ممانعت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو چھوٹی موٹی چیزیں جس میں استعمال کرنے میں نہ کوئی خرچ آتا ہے، نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، خاص طور پر ان چیزوں سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو کسی کے پڑوس میں رہتا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر پڑوسی آپ کی دیوار میں کوئی لکڑی، یعنی جیسے پہلے رواج تھا کہ چھت ڈالنے کے لیے بڑا سا شہتیر رکھا جاتا تھا اور اس کو رکھنے کے لیے دیوار میں سوراخ کر کے اس کا کافی حصہ دیوار پر رکھا جاتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پڑوسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے شہتیر رکھنے سے منع کرے۔ تو گویا کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں جس سے کوئی زیادہ نقصان بھی نہیں ہوتا، دیوار تو ویسے پہلے سے کھڑی ہے اور اس پر اس شہتیر رکھنے سے کوئی اس کے بوجھ میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں آئے گا کہ وہ دیوار گر جائے گی۔ تو ایسی چھوٹی موٹی جو باتیں ہیں جن کی وجہ سے کسی پڑوسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اس میں ممانعت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو چیزیں اپنے لیے پسند ہوں وہی اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کریں۔
تو بندہ اپنی عزت چاہتا ہے، اپنا وقار چاہتا ہے، اپنے مال جان عزت کی حفاظت چاہتا ہے، ہر بندے کو یہ پسند ہے، تو پھر وہ اپنے پڑوس کے لیے بھی اسی بات کو پسند کرے کہ ان کی جان مال عزت آبرو بھی محفوظ رہے اور اس کا جو وقار بھی بحال رہے، اس کی کسی قسم کی تذلیل نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ، کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیزیں اپنے پڑوسی کے لیے پسند نہ کرے جو چیزیں وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، کتنی اہم بات ہے کہ اگر ہم اپنی عزت آبرو اور اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی پڑوس میں رہنے والا، اس کی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ بھوکا جو ہے ساری رات گزار دے اور آپ پیٹ بھر کر ساری رات گزار دے، ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے حالات کا جائزہ لینا، اگر وہ کوئی محنت مزدوری کرتا ہے یا اس کو کوئی کہیں سے آمدن آتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اس طرح کی خبر گیری رکھنا کہ آیا آج انہوں نے کھانا پکایا ہے کہ نہیں پکایا، آج انہوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، تو کما قال علیہ السلام، فرمایا کہ وہ بندہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، سچا اور پکا کامل مومن نہیں ہے کہ جو خود تو اپنا پیٹ بھر کر رات گزارے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوک میں ساری رات گزارے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا دینا، کھانا مہیا کرنا، یہ پڑوسی کے حقوق میں سے ایک حق ہے اگر وہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پڑوسی ہدیہ بھیجتا ہے تو وہ چاہے حقیر سے حقیر ہدیہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، اس کو ٹھکرانا نہیں، کیونکہ یہ ہدیہ دراصل محبت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو اگر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو کوئی ہدیہ بھیجتا ہے تو اس کے اندر معیار نہیں دیکھنا کہ کس معیار کا ہے، آیا میرے معیار کا ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو نہیں دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس میرے پڑوسی کی طرف سے ہدیہ آیا ہے، اس کی قدر کرنا، اس کو قبول کرنا اور اس کا پھر بدلہ بھی دینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یا نساء المسلمات، خاص طور پر مسلمان عورتوں سے خطاب فرمایا، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو بلسان شاۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ وہ بکری کا جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ بکری کا باقی سارے جسم کا گوشت نہیں ہے، اس کا پایا بھی نہیں ہے، پائے کے اندر جو آگے جو ناخن ہے جس کو کھر کہتے ہیں وہ بھی صحیح سلامت نہیں، جلا ہوا ہے، اگر وہ بھی بیچ دیتی ہے تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ کتنا عظیم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کی قدر کرنے لگ جائیں تو ہمارے پورے محلے میں پورے پڑوسیوں کے اندر ہمارا ایک پرسکون ماحول ہو، ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنے والا ماحول پیدا ہو۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تسلسل جاری رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو اس برائی سے منع کرنا۔ اگر کوئی نیکی کا موقع آ گیا ہے تو ان کو نیکی کا حکم دینا۔ یہ مسلسل ایک بڑے ہی اچھے انداز سے جس سے ان کی اصلاح ہو اور ان کو دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو، اس بات کی کوشش کرتے رہنا۔ اور اسی طرح اس کے حقوق میں سے اب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خوشی کا موقع ہے یا غمی کا موقع ہے تو اسے تنہا نہ چھوڑنا بلکہ اس کا ساتھ دینا، تاکہ اسے محسوس ہو کہ میرا پڑوس میرا معاون ہے، یہ میری خوشی غمی میں میرے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر گھر فروخت کرنا ہے تو پھر یہ شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے پڑوسی کو پر پیش کرے کہ میں نے یہ گھر یا یہ زمین جو ہے فروخت کرنی ہے،
یہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے خریدنا ہے تو مجھ سے خرید لیں، اگر وہ نہ لینا چاہے تو پھر کسی اور کے سامنے پیش کرنا۔ تو یہ بھی اس کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، اور اس کو جیسے شفا کہا جاتا ہے، پھر حق شفا بھی ملتا ہے، پھر اس کے ساتھ آگے بڑی شرائط اور مسائل ہیں، وہ آپ اپنے مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ چونکہ یہ سبق مختصر ہوتا ہے، اس میں تفصیلات کی اتنی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ کئی چیزیں مختصر کر کے صرف اس کے اشارے کر دیے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کا زاویہ نظر بن جائے، ہم جو چیزیں عادت کے طور پر کرتے ہیں وہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اس عادت کو عبادت بنانے کی نیت سے کریں۔ اس مقصد کے لیے یہ تھوڑے سے اشارہ تک کچھ پوائنٹ بیان کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جو ایک پوائنٹ بیان کیا تھا کہ دیوار پر شہتیر رکھنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو منع نہ کرے۔ اس پر ایک شبہ کا اظہار کیا گیا ہے کہ بعد میں کہیں وہ جھگڑا ہو تو وہ یہ دعویٰ کر دیں کہ یہ دیوار تو مشترکہ ہے، تو اس وقت جو ہے وہ آدمی کو ایک مصیبت کا باعث بنے گا۔ اور یا اسی طرح جب مکان فروخت کرتا ہے تو اس وقت محلے کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ دائیں طرف یہ مکان ہے، بائیں طرف یہ ہے۔ یہ بعد کے مسائل ہیں، لیکن میں نے جو عرض کیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے مطابق یہی ہے کہ اگر آدمی کو کوئی پڑوس میں ایسا خدشہ نہیں ہے اور آئندہ آنے والی مصیبت کا خدشہ نہیں ہے، تو ایک حسن سلوک کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اگر وہ دیوار پر اپنا چھت رکھنا چاہتا ہے یا کوئی لکڑی وغیرہ کاٹنا چاہتا ہے تو اسے منع نہیں کرنا۔ ہاں، اگر آپ کے مکان میں اس کے لکڑی وغیرہ کاٹنے سے نقصان کا خدشہ ہے یا آئندہ کسی بڑی مصیبت کے آ جانے کا خدشہ ہے تو پھر آدمی معذرت بھی کر سکتا ہے۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک آدمی کو اپنا نقصان نہ کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ